الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سحری سے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں اور اس سلسلے میں کچھ احادیثیں بیان کی تھیں۔ آج رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اور ان روزوں سے متعلق فدیے کے سلسلے میں ایک عمومی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کا ازالہ کرنا آج مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے ہر شخص پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بالغ ہو، اس کے اوپر روزے فرض رکھے ہیں، لیکن عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ذرا سی گرمی لگ رہی ہے یا ذرا سی مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے روزے میں، تو ان کے اپنے گمان اور خیال کے مطابق اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزے کا فدیہ دے دیں گے تو اس فدیہ دینے سے وہ جو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں نقصان ہوا تھا اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی واقعتاً شرعاً بیمار ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی روزے کا فدیہ دے دو، بس روزے کا فدیہ دے دیں گے تو وہ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرات فقہا نے جہاں روزے کی فدیے سے متعلق تفصیلات عرض کی ہیں، وہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکا کسی بھی وجہ سے، بیماری ہے یا کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے فی الحال اور فی الوقت وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اس آدمی کے لیے بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ فدیہ ادا کرنے سے اس روزے کی تلافی نہیں ہوگی، بعد میں روزے کی قضا کرنی ضروری ہے۔ ایک روزہ اگر چھوٹا ہے شرعی عذر کی وجہ سے تو بعد میں ایک روزے کی قضا کرے گا، دو روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو بعد میں دو روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یہ عذر کی قید میں بار بار لگا رہا ہوں صرف اس وجہ سے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو شرعاً وہ آدمی گناہگار ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر روزہ فرض تھا رمضان کا اور روزہ اس نے نہ رکھا کسی بھی شرعی عذر کے بغیر، اب اگر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اور اس ایک روزے کی اگر وہ تلافی کرنا چاہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے جو روزے کی برکت ہے وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھنے سے وہ اجر اور ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فدیہ صرف اور صرف ایک صورت میں دیا جا سکتا ہے، روزے کا فدیہ صرف اور صرف ایک صورت میں دیا جا سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھنے سے ایسا معذور ہو، ایسا معذور اور بیمار ہو کہ آئندہ زندگی میں کبھی وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، آئندہ زندگی میں کبھی بھی روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ اگر فی الحال طاقت نہیں ہے اور آئندہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے شرعی طور پر فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ بات میرا خیال واضح ہو گئی۔ فدیہ صرف اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب کہ آدمی ایسا بیمار ہو، ایسا معذور ہو کہ ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ زندگی میں بھی روزہ رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، آئندہ زندگی میں بھی وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں صرف جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، ورنہ فدیہ دینے سے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔
جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، ابھی بھی بیمار ہے اور آئندہ زندگی میں بھی اس کے صحت مند ہونے کی کوئی بظاہر کوئی آثار نہیں ہے کہ آئندہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ فدیہ دے دے، ایک ایک روزے کا فدیہ بھی دے سکتا ہے، اور رمضان شروع ہونے کے بعد ایک ساتھ 30 روزوں کا بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو عارضی بیماری لاحق ہے، ابھی تو بیمار ہے لیکن بعد میں انشاءاللہ آگے چل کر وہ صحت مند ہونے کا امکان اور چانس ہے، تو ایسے آدمی کو آئندہ روزہ ہی رکھنا ہوگا، فدیہ نہیں دینا ہوگا۔ فدیہ دے گا تو روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اب بات یہ رہ جاتی کہ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر ہے۔ 30 روزوں کا فدیہ 30 صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ البتہ روزے کی فدیے میں یہ بات بھی جائز ہے کہ کوئی صدقہ فطر کے برابر نقد کسی کو دے دے، کوئی غلہ دے دے، یا یہ نہیں دے سکتا تو کوئی غریب آدمی کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ ایسی صورت میں غریب 2 وقت میں جتنا بھی کھانا کھا لے، خواہ وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، وہ ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا۔ تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر ہے، جو وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی جائز ہے، دونوں طریقے سے آدمی کر سکتا۔ وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے صدقہ فطر روزے کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ ایک سا، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 1 سا کشمش، 1 سا کھجور چھوارا، 1 سا جو، آدھا سا گندم۔ سا عرب میں اس زمانے میں ناپنے کا پیمانہ ایک مخصوص ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا ہے۔ 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے اور آدھا سا 2 مد کا ہوتا تھا، اور ہمارے مروجہ وزن کے اعتبار سے آدھا سا اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق 1.25 سیر، یعنی 1 کلو 635 گرام کے وزن کے برابر، یہ ہمارے ہاں۔ اچھا، اسی طرح اگر مذکورہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز دینا چاہے تو اس میں سے فدیہ ادا کر دے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز دینا چاہے، نقد رقم دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روزے کا فدیہ ایک سے زیادہ غریبوں کو دے دے تو جائز ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک سے زیادہ غریبوں کو نہ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ فدیہ جو ہے وہ تو بنتے ہی اتنا مختصر سا ہے، اس میں بھی اگر آپ نے 10 حصے کر لیے اور 10 لوگوں کو دے دیا تو ایک کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ایک کی ضرورت کم سے کم صحیح طریقے سے پوری ہو جائے۔ یہ تو فدیے سے متعلق ضروری بات تھی جو عام طور پر ایک ذہن میں لوگوں کے مغالطہ ہوتا ہے، اس لیے خیال یہ ہوا کہ اس مغالطے کو دور کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ دائم المرض ہے، ہمیشہ سے بیچارہ بیمار ہے، آئندہ بھی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہو سکے گا۔ ایک آدمی شیخ فانی ہے، بہت بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے، آئندہ زندگی میں کبھی صحت مند ہونے کے آثار نہیں ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اگر فدیہ دینا چاہیں ایک ساتھ یا الگ الگ تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن وقتی بیماری کی وجہ سے وہ فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ رمضان کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے دوسرا جو مسئلہ مجھے آج عرض کرنا ہے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو اکثر عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں پانی جانا تو مفسد نہیں، اور اگر کوئی آدمی عمدن ڈالے تو اس کے فاسد ہونے میں اختلاف ہے، راجح قول یہی ہے کہ فاسد نہیں ہوگا، اور کان میں تیل اور دوا ڈالنا بالاتفاق مفسد ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے؟ تو روزہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی منفذ کے ذریعے معدہ یا دماغ میں کوئی غذا یا دوا پہنچ جائے۔ انجیکشن سے دوا بذریعے منفذ نہیں جاتی،
بلکہ عروق کے ذریعے، رگوں کے ذریعے اور مسامات کے ذریعے معدے میں پہنچتی ہے، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے خون نکلوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے اور حلق میں اگر اس کا اثر محسوس ہو تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک عام جو صورت پیش آتی ہے، روزے میں قے آ گئی، تو قے سے روزہ فاسد ہونے کی صرف 2 صورتیں ہیں، وہ میں صرف 2 صورتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، قصدن جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، یعنی اتنی قے ہو کہ بغیر تکلف کے منہ بند کرنا مشکل ہو جائے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح خود بخود منہ بھر کے قے ہو، ایک چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ جان بوجھ کر واپس لوٹا لے، ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہونے کی وجہ سے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ باقی روزے کے مفسدات اور بھی ہیں، مکروہات بھی بہت سارے ہیں، مختلف اور بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی اسی سے ملتا جلتا، وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ روزے کی اگر حالت میں کوئی آدمی ڈرپ لگواتا ہے تو روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اس کی بھی وجہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، کیونکہ اس سے دوا بذریعہ منفذ معدے تک نہیں پہنچتی۔ البتہ بلا ضرورت صرف طاقت اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی یہ ڈرپ لگا رہا ہے روزے کی حالت میں تو مکروہ ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے لگا رہا ہے تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے ان احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ تعالی یہ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں، اور باقی رمضان کے جتنے دن باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔